اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے نامغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پیچھے جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا تھا اور جن کاموں کو ناجائز قرار دیا گیا تھا، جیسے استقسام بالازلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ تو وہ تھا جب کافر غالب تھے اور تم مغلوب تھے، اس وقت میں تمہیں کوئی عام رواج سے ہٹ کر کوئی کام کرنا تمہارے لیے مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اس پر تنقید کی جاتی تھی، تانے دیے جاتے تھے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ جس میں کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے، لیکن اب الحمدللہ وہ صورتحال نہیں رہی، بلکہ اب تمہارا غلبے کا وقت ہے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ مایوس ہو گئے اس بات سے کہ اب ان کو ہمارے دین کے اوپر غلبہ حاصل ہو، یعنی اسلام پر غلبہ حاصل ہو، لہذا آپ کو چلے ہوئے رواج کے خلاف کوئی کام کرنے میں کوئی دشواری نہ ہونی چاہیے، اور آپ ان محرمات پر جن کا بیان کیا جا رہا ہے عافیت کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ نازل ہوئی تھی، ہم ایک جشن کا دن منا لیتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کے جواب میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام نازل نہیں، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بتایا گیا ہے۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 81 روز باقاعدہ حیات رہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اس لیے یہ آیت آخری آیت ہے اور حجۃ الوداع کے وقت میں نازل ہوئی۔ اس میں تو یہ فرمایا گیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تھا، جزیرہ عرب
پر آپ کی مکمل حکومت قائم ہو جانے کے بعد وہ مقصد پورا ہو گیا. تو دین کے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصود پورا ہو گیا. اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ شریعت کے جو احکام قرآن کے ذریعے بھیجنے تھے، قرآن کریم کے ذریعے جو نازل کرنے تھے، وہ اب پورے ہو گئے. اب ہمیں قرآن کریم کے ذریعے کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی تفصیلات بیان فرمائیں، تفصیلی احکام بیان فرمائیں، تو وہ آپ کے ذریعے امت تک پہنچ جائیں گے. لیکن قرآن کریم نے اب اپنے احکام جو کچھ نازل کرنے تھے وہ کر دیے، وہ مکمل ہو گئے. تو اب کوئی حکم والی آیت اس کے بعد نہیں آئے گی. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس کے بعد کوئی حکم والی آیت نہیں آئی. لہذا بعض حضرات جو سمجھتے ہیں کہ آیت ربا وہ اس کے بعد آئی ہے، یہ خیال درست نہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی آیت احکام نہیں آئی. البتہ ان سے مراد شاید ان کی وہ آیت ہو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ چونکہ آیت ربا کے بعد فوراً آئی ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کو آیت ربا سے تعبیر کر دیا. دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک دین تھا جو چلا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بنیادی عقائد تو ایک ہی تھے، اللہ تعالی کی توحید، آخرت میں کا عقیدہ، انبیاء کرام پر ایمان، یہ بنیادی حقائق تھے. لیکن جزوی احکام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اس زمانے کے حالات کی رعایت سے مختلف احکام جاری فرمائے تھے، کہیں سخت تھے، کہیں نرم تھے. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس بدلتے ہوئے تدریجی حالات کو ختم کر کے اب واحد نظام دے دیا دین کا، دین کو مکمل کر دیا. لہذا اب نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے. تو اس آیت کریمہ سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اب قرآن کے ذریعے کوئی حکم نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آئے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے آئے گا. لہذا اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ دین منحصر ہے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور جن کی سنت کی آپ نے اقتداء کی تلقین فرمائی ان کی سنت میں، یعنی خلفائے راشدین. تو دین کی کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ دین کا حصہ ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ یا تو وہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہو یا ان کے قول سے ثابت ہو. اگر کوئی عمل ایسا ہے جو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ قرآن کریم میں آیا، نہ خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، نہ اس کی ترغیب دی، اس کو مباح تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا حصہ بنا کر اس کو واجب، لازم، مستحب کہنا درست نہیں. اسی کا نام بدعت ہے. بدعت ہر نئی چیز کو نہیں کہتے،
ہر نئے کام کو نہیں کہتے، لیکن وہ کام جو دین کا حصہ بنا کر کیا جائے وہ بدعت ہے، چاہے دیکھنے میں وہ چیز اچھی لگ رہی اور بظاہر اس میں ثواب کا کام نظر آتا ہو۔ اس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، تو یہ کچھ طاق عدد ہے، اس کو پورا کر کے 4 کر دیتا ہوں، 3 کے بجائے 4 کر دوں، تو چوتھی رکعت میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس نے رکوع کیے، سجدے کیے، تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنی طرف سے ایک چیز کا اضافہ کر دیا، اس واسطے وہ 4 تو کیا ہوتی 3 والی بھی ڈوب گئی۔ اس لیے کوئی بھی چیز دین کے اندر اس طرح داخل کرنا کہ جس کو جزو دین قرار دے دیا جائے اور اس کو لازم سمجھا جائے، واجب سمجھا جائے، اس کے نہ کرنے والے پر نکیر کی جائے، یہ چیز ہے جو کسی عمل کو بدعت بنا دیتی۔ اگر کوئی آدمی محض مباح سمجھ کر وہ کام کرے تو کچھ حرج نہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن جب اس کو دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ ناجائز ہو جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے۔ اب جیسے کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر محبت کے اعلیٰ، محبت کے تصور سے اپنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگا لے تو اپنے ذات میں جائز فعل ہے، مباح فعل ہے، لیکن کوئی کہے کہ یہ لازمی ہے، جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو ضرور آدمی ایسا کرے، تو یہ لازمی ہونے کی جو بات کر رہا ہے، اس کا معنی یہ دین کا ایک ایسا حصہ ہے جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں ہے، تو وہ اس کو بدعت بنا دے گا۔ اور جب ایک چیز بدعت بن جاتی ہے لوگوں کے رواج کی وجہ سے، تو اس کو صرف مباح کی حیثیت میں کرنا بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا تو اس لیے سے کر رہی ہے کہ یہ لازم ہے، واجب ہے، شرعاً شریعت کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں مباح سمجھ کے کر رہا ہوں، تو وہ در حقیقت ایک مصنوعی کارروائی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز بدعت بن جائے تو چاہے آدمی صحیح نیت سے بھی کرے تو وہ نا قابل قبول ہے۔ ہاں اگر سچے دل سے کوئی شخص مباح سمجھ کر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس میں اللہ کی رحمت سے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے بدعات کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہی جو ابھی پیچھے جن چیزوں کی ممانعت کی گئی تھی کہ مردار نہ ہو اور گلا گھوٹ کر ہلاک نہ ہوا ہو، چوٹ سے ہلاک نہ ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ اگر کوئی شخص شدید بھوک کے عالم میں مجبور ہو جائے فمن اضطر فی مخمصۃ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ بقدر ضرورت کھا کر اپنی جان بچا لے، لیکن اس میں قید یہ لگا دی غیر متجانف لإثم، گناہ کرنے کی غرض سے نہ ہو، گناہ کرنے کی طرف میلان کی وجہ سے نہ ہو، یعنی کوئی شخص خنزیر بھوک کی شدت کے عالم میں مرا جا رہا ہے آدمی، اور اس وقت میں اس کے پاس کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں سوائے خنزیر کا گوشت، تو بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے کھانا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی۔ لیکن کوئی آدمی اس لیے کہا کہ ذرا ساری زندگی تو یہ مزہ آیا نہیں، آج یہ مزہ لے کے دیکھتا ہوں، والعیاذ باللہ، تو اس گناہ کی طرف میلان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک مجبوری کی صورتحال کے مطابق اس کو کرے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ غیر باغ ولا عاد، یعنی نہ تو وہ لذت ڈھونڈ رہا ہو اس عمل میں
اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو. جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے بس اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھائے گا فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس کے اوپر نہ صرف کہ مغفرت فرمائے گا بلکہ رحم بھی فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ رخصت کی حالت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کے اوپر عمل کرنا بھی یہ بندگی کا تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نہ صرف کہ مغفرت فرماتے ہیں بلکہ رحمت بھی فرماتے ہیں. اس وقت میں آدمی کوئی بہادری کا مظاہرہ کرے کہ میں تو نہیں کھاؤں گا خنزیر کا گوشت چاہے میری جان چلی جائے، تو وہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کہا گیا تھا نہ کھاؤ اس وقت تک پرہیز کر رہا تھا، جب کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ تو اب ہمیں کسی چیز کی اصلیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے ہمیں اپنی نفرت ہے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے، اطاعت ہے. تو جب تک وہ فرما رہے تھے کہ نہ کھاؤ تو نہ کھانا ہی عبادت تھی، اور جب وہ فرماتے ہیں کہ کھا لو غیر متجانف للاسم تو وہ بھی عبادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مقتضا یہی ہے کہ آدمی اس وقت میں وہ کھائے. اسی لیے بعض احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه. اللہ تعالیٰ جس طرح یہ پسند کرتے ہیں کہ عزیمت کا کام بندہ کرے، اسی طرح یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی رخصت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان رخصت پر عمل کرے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ بھی بندگی کا تقاضا ہے. لہذا اس میں کوئی شبہ نہ رکھے کہ بھئی میں نے کھا تو لیا ہے میرا، لیکن میں کہیں میرے لیے گناہگار نہ ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا بھی مجھے پسند ہے. تو اس لیے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں. کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو اور شکار کے لیے سدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. پچھلی آیات میں ان جانوروں کا ذکر تھا جن کو یا جن کے کچھ حصوں کو حرام قرار دیا گیا تھا. اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، ان کے کیا اصول ہیں. تو چنانچہ پہلے مسلمانوں کا یہ سوال ذکر فرمایا گیا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں. یسألونک ماذا احل لهم. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصولی بات حلال جانوروں سے متعلق فرما دی کہ قل احل لکم الطیبات. آپ جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں. یعنی جو صاف ستھری چیزیں ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو
اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جس کا خود بخود مطلب یہ ہوا کہ جو گندی چیزیں ہیں، خبائث ہیں، ان کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ کہ طیبات کون سی چیزیں ہیں، یعنی پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ پاکیزہ ہیں یا نہیں ہے؟ اس میں ایک تو انسان کی طبیعت کا بھی اس میں لحاظ ہے کہ انسان کی طبیعت جن چیزوں کو کھانے میں نفرت محسوس کرتی ہے تو وہ پاکیزہ نہیں ہے، اور جن کو کھانے میں انسانی طبیعت نفرت محسوس نہیں کرتی تو ان کو طیبات کہا گیا ہے۔ اب بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن پر انسانی فطرت یا انسانی طبیعت متفق ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اور عام طور سے یہ انسانوں کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ فلاں چیز گندی ہے، کھانے کے لائق نہیں ہے۔ اب مثلا عام طور سے جو حشرات الارض ہوتے ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ، تو انسانی طبیعت کی اکثریت اس کو گندا سمجھتی ہے، چاہے کچھ لوگ، کچھ قبائل اس کو گندا نہ سمجھتے ہوں، لیکن بحث تو مجموعی انسانی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کچھ نفرت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ کہتے ہیں کھانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے۔ وہاں یہ فیصلہ کہ کون سی چیزیں طیبات ہیں اور کون سی خبائث ہیں، یہ در حقیقت اس کا فیصلہ انسان خود نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانوں میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے جائز، ایک گروہ کہتا ہے پاکیزہ، ایک کہتا ہے گندا، تو فیصلہ کون کرے؟ ظاہر ہے کہ پھر فیصلہ جو ہے پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کائنات کے مخالق کے پاس چھوڑا جائے گا۔ وہ جس کو کہہ دیں کہ یہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، تو وہ پاکیزہ ہوگا، اور جس کو وہ کہہ دیں کہ یہ پاکیزہ نہیں ہے تو پاکیزہ نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اور اسی لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اپنی طرف سے تو نہیں کہیں گے، ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ کون سی طیب و کون سی خبیث ہے۔ اب اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، یعنی فطرت سے ہٹ جائے، اور وہ کسی گندی چیز کو اچھا سمجھنے لگے، تو اس کی وجہ سے کوئی گندی چیز اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ کائنات کے خالق و مالک نے اس کو گندا قرار دیا۔ اب جیسے خنزیر ہے، تو اب خنزیر ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت سے لوگ بڑے شوق ذوق سے کھاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ گائے اور بکری ان سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، الیاذ باللہ، تو ان کے نزدیک تو وہ طیبات میں شامل ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ طیبات میں سے نہیں ہے، تو بندے کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کو طیبات میں شامل نہ کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ طیبات میں وہی چیز داخل ہوگی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی طیب فرمائے۔ بہت سی طبیعتیں ایسی ہیں، مثلا بعض ملکوں کے لوگ، چین کے لوگ ایسی چیزوں کو بھی کھاتے ہیں کہ جن کو دوسرے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ انسان تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز طیب ہے، کون سی چیز
خبیث ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ ہم جس چیز کو حلال قرار دیں وہ سب طیبات ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان میں سے کسی کو حرام کرنے کا تمہیں حق نہیں. اب اس میں سب چیزیں داخل ہو گئی. خلاصہ یہ نکلا کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو وہ طیبات ہے، وہ کھا لو. ان کے اوپر اپنی طرف سے پابندیاں لگانا تمہارے لیے جائز نہیں، جیسا کہ سورہ انعام میں اس کی تفصیل آئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی طور پر یہ بتا دیا. اب یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو جانور حرام ہیں ان کے حرام ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں طیب نہیں، جیسے خنزیر یا جیسے بندر. اور ایک حدیث میں یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن جانوروں کی شکل میں انسانوں کو مسخ کیا گیا ہو بطور عذاب وہ حلال نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا، یعنی وہ اپنی ذات ہی سے طیب میں داخل نہیں. دوسرے یہ ہے کہ ہیں تو طیب یعنی پاکیزہ حلال ہیں، لیکن ان کو ذبح طریق کرنے کا طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا گیا، اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ شریعت کے خلاف ہے. پیچھے ذکر جو آیا تھا مردار کا، گلا گھٹے ہوئے جانور کا، اوپر سے گرے ہوئے جانور کا، سینگ مارے ہوئے جانور کا، درندوں کے کھائے ہوئے جانور کا، وہ سارے اس دوسرے قسم میں داخل ہیں. اور خنزیر جو ہے وہ یا کتا ہے یا خنزیر ہے یا بندر ہے یا چیتا ہے یا بھیڑیا ہے، یہ سب پہلی قسم میں داخل ہیں، یعنی جو طیب ہی جن کو قرار نہیں دیا گیا. اب ذبح کرنے کے جیسا میں نے پہلے عرض کیا دو طریقے ہوتے تھے. ایک یہ کہ جو پالتو جانور ہیں ان کو تو آدمی پال رکھا ہے، اس نے اس کے قابو میں ہے، جب چاہا اس کو گرایا اور گلے پر چھری پھیر دی، اس کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے متوحش ہوتے ہیں، وحشی جانور، جنگلی جانور، وہ انسان کے قابو میں نہیں آتے، انسان کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے. اور انسان کے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی دوڑ کا مقابلہ کرے ان کے ساتھ، اور ان کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے رکھ لیں. طاقت تو گائے بھینس کے لیے بھی نہیں تھی، کیونکہ گائے بھینس اور اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، تو وہ ان کے اندر وہ ان کے قابو میں آ گئے. لیکن دوسرے جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر نہیں فرمایا تو وہ انسان کے قابو سے باہر ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں. ان کو شکار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی احکام اس آیت میں دیے. وہ یہ دیے کہ آپ نے جن شکاری جانوروں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو، یعنی وہ شکاری جانور بن گیا ہو، کہ ان کو سدھایا، ایسا سدھایا کہ جب ان کو کسی جانور کے اوپر چھوڑا جائے گا تو وہ اس جانور کو پکڑ کر کھائیں گے نہیں، خود نہیں کھائیں گے، بلکہ لا کر مالک کو دیں گے. اس طرح سدھا لیتے ہیں. تو اگر کسی کتے کو شکاری بنایا ہے یہ خیال کر کے کہ یہ اس کے ذریعے شکار کرایا جائے گا، اور اس کے لیے اس کو تعلیم و تربیت دی ہے، وہ کتا تعلیم یافتہ ہو گیا تو سدھا لیا گیا.
تو اس کے بعد اگر وہ کوئی شکار کر کے لائے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑا اور وہ شکار کر کے لایا تو اس کو کھا لو۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ جانور نے اس کو ہلاک ہی کر دیا، تو اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا اور اس جانور نے اس کو ہلاک کر دیا تو اس کے کھانے کے لیے بھی اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جانور نے خود نہیں کھایا اور اپنے مالک کو لا کر دے دیا، اس وقت اس میں جان باقی ہے، تو پھر اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اور اب اس کی زکوٰۃ اختیاری بن گئی، لہذا اس میں ذبح کے سارے شرائط پورے ہونے ضروری ہیں کہ گلے پر چھری پڑی جائے اور 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کٹے، یہ ضروری ہوگا۔ تو فَكُلُوا فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھا کر مکلبین ان کو سدھا لیا، تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو سکھا رہے ہو، فَكُلُوا مما امسکنا علیکم، تو جو جانور وہ پکڑ کر رکھے ہیں تمہارے واسطے اسے تم کھا لو اور اللہ کا نام لو اس پر۔ یہ پہلے بھی آیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام جس جانور پر لیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا خاص طور پر ذکر کیا کہ تم اللہ کے نام لو اس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نام سے لے کر ذبح کرو۔ اب ذرا یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں جانور نہیں ہیں، حیوان نہیں ہیں اور حلال ہیں، جیسے سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، دالیں ہیں، گندم ہے، جو ہے، ان سے پکائی ہوئی روٹی ہے، تو اس کے کھانے کے لیے، اس کے حلال ہونے کے لیے اللہ کا نام لینا کوئی شرط نہیں قرار دیا گیا۔ بے شک مستحب ہے کہ کھاتے وقت آدمی بسم اللہ پڑھے، لیکن حلال ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے ان کے کہ ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، لیکن کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے۔ لہذا اگر فرض کرو صحیح طریقے سے ذبح کیا، گلے پر چھری صحیح طریقے سے پھیری، 4 رگیں کٹ گئیں اور خون خوب بہہ گیا، مگر اللہ کا نام نہیں لیا، جان بوجھ کر نہیں لیا، تو حلال نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے جاندار حلال چیزوں میں اور بے جان حلال چیزوں میں۔ بے جان حلال چیزیں ویسے ہی حلال ہیں اور ان پر اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، حلال ہونے کے لیے شرط نہیں، یہاں حلال ہونے کی شرط۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہاں پر اللہ کا نام لینے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جاندار لوگ بھی ایسے پیدا کیا ہے جن میں روح ہے، یہ بھی جاندار ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ایک جاندار کو دوسرے جاندار قتل کر کے اس کو کھانا یہ اصلاً جائز نہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ بہت سے مذہب والے کہتے بھی ہیں کہ بھائی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار، تمہاری کیا فضیلت ہے کہ تم اس کو کھاؤ؟ کوئی تمہارے اگر کوئی آدم خور قبیلہ ہو اور وہ تمہارا شکار کر کے کھائے، یا تمہیں ذبح کر کے یہاں پر چھری پھیر کر اور کھائے،
تو کیا کہو گے اس کو کہ یہ آدم خور ہے، جنگلی ہے، یہ وحشی ہے، یہ اس میں انسانیت نہیں ہے. لیکن وہی کام تم گائے کے ساتھ کر رہے ہو، وہی کام تم بکری کے ساتھ کر رہے ہو، وہی کام تم مرغی کے ساتھ کر رہے ہو، اور بڑے آرام سے کر رہے ہو. کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی ظلم کیا ہے کسی جاندار کو، اس کی زندگی لے لی اپنا مزہ کرنے کے لیے. تو یہ کیسے ایک انسان کے لیے جائز ہوتا کہ وہ اس کو ذبح کرتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو خالق کائنات ہے ان کو مسخر فرما دیا بندے کے لیے، انسان کے لیے، کہ تمہارے لیے مسخر ہیں یہ، ہم نے ان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لکم فیہا دفء ومنہا تاکلون، یہ تمہارے کام ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. سردی ہو تو ان کی کھالوں سے تم گرمی حاصل کرو، اور جب بھوک لگے تو اس کا کھانا کھاؤ. تو جس ذات نے اس جاندار چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا، باوجود کہ بظاہر وہ ایک ظلم نظر آتا ہے، اس کے باوجود تمہارے لیے، تمہاری نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے مزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا. تو کیا اس اللہ کو یاد نہیں کرو گے؟ جب تک نام نہیں لوگے اللہ کا، بسم اللہ واللہ اکبر، اس وقت تک تمہارے لیے حلال نہیں ہے وہ جانور. اس لیے حلال نہیں ہے کہ تم اعتراف پہلے کرو کہ یہ کام حقیقت میں میرے کرنے کا نہیں تھا، میرے مالک نے اپنے فضل و کرم اس کی اجازت دی ہے. تو اس لیے جب تک کہ نام نہیں لے لو گے اس وقت تک یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہوگا، اصل پر جائے گا اپنے، اصلاً حلال نہیں تھا یہ تمہارے لیے. تو اگر تم اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہو تو حلال ہے. یہیں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اور چیزوں میں تو اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہوں تا وقت کہ ان کی حرمت کا کوئی دلیل نہ آ جائے. جیسے کہ روٹی ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں، سامنے نظر آ رہی سبزی، جائز ہے کھا لو، تحقیق کی بھی ضرورت نہیں کہ کہاں سے آئی تھی، بسم اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے باوجود بغیر حلال ہے. تو وہاں تو یہ صورت حال ہے. لیکن گوشت میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے جب تک اس کی حلت ثابت نہ ہو جائے، جب تک اس کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے اس کی حلت کی، اس وقت تک اس کو حرام سمجھا جائے گا. لہذا اگر شک پیدا ہو گیا کسی گوشت کے بارے میں کہ یہ حلال ہوا یا نہیں ہوا، اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اس پر بسم اللہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، اس کی رگیں کٹی یا نہیں کٹی، تو شک ہونے کی صورت میں وہ حلال نہیں ہو. عام چیزیں جو ہے شک ہونے کی صورت میں حلال رہتی ہیں، لیکن یہ شک ہونے کی صورت میں حلال نہیں رہتی. البتہ شریعت نے ایک اصول ایسا بنا دیا جو ہمارے لیے آسانی کا اصول ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے تمہیں گوشت مل رہا ہے تو مفروضہ یہی ہوگا کہ وہ اس نے حلال کر کے کھا دیا ہے تمہیں. وہاں اصل یہی ہے، کسی مسلمان کے ہاتھوں سے جب گوشت مل رہا ہے تو سمجھو کہ حلال ہے، تا وقت ہے کہ کوئی دلیل حرمت نہ آ جائے. تو وہ لیکن اصل اس میں حرمت ہی ہے. تو یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ہر حکم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تقریباً ہر حکم کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا رعب دل میں رکھو، اس لیے کہ احکام اور قوانین پر صحیح عمل اللہ تعالیٰ کی ڈر کے بغیر ممکن نہیں. محض جکڑ بند سے، قانون کی جکڑ بند سے، پولیس کے پہروں سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے.
جب تک دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہ کیا جائے، اس کے سامنے حاضری کا احساس پیدا نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جب کہا جاتا ہے کبھی آخرت کی فکر کرو، وہاں جا کے کیا ہوگا، حرام کام نہ کرو، کہتے ہیں بھائی دیکھا جائے گا جب آئے گا، وہ تو بہت ابھی برائل ہیں اس میں، ابھی زندگی ہماری ہے، پھر برزخ آئے گا، پھر حشر ہوگا، پھر نشر ہوگا، پھر سرات سے گزریں گے، پھر جا کے کہیں آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تو ایک دن بھی 1,00,000 سال کا ہوگا، تو لمبا چوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دیر لگ جائے گی تو بچے رہیں گے اتنی دیر تک۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حساب بہت جلدی لے لے گا، اس لیے اس بنیاد پر کسی غفلت کے دکھانے کا موقع نہیں۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو صرف ہوس نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ بات واضح فرما دی کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور پچھلی آیت میں پاکیزہ چیزوں کا معیار عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک طرف طبیعت انسانی، فطرت انسانی اس سے نفرت نہ کرتی، اور دوسرا یہ کہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں چونکہ وہ دین فطرت ہے، لہذا اس کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہو تو وہ طیبات میں داخل، پاکیزہ چیزوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے طیبات یعنی ساری پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ الیوم جو فرمایا کہ آج حلال کر دی گئی، وہ اس لیے کہ پیچھے آیا تھا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو دین کے مکمل ہونے کا مقتضا یہ تھا کہ جو چیزیں حلال تھیں ان کے حلال ہونے کا قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا جائے، کیونکہ دوسرے احکام میں نسخ اور تبدیلی بھی ہوتی رہی ہے۔ تو آج ہم نے تمہارے لیے طیبات کو اس طرح حلال کر دیا، حالانکہ وہ پہلے بھی حلال تھیں، لیکن مراد ہے کہ ایسا حلال کر دیا کہ اب اس میں نسخ نہیں ہوگا۔ ورنہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو طیبات جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ آیت آ رہی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو طیبات تو پہلے سے بھی حلال تھی، اور صحابہ کرام طیبات کھاتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ یہ کہنا کہ آج حلال کی گئی ہیں یہ کیسے درست؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ در حقیقت مراد یہ ہے کہ آج اس طرح حلال کر دی گئی کہ اس میں اب نسخ کا کوئی احتمال باقی نہیں رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی، ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا،
تو لیکن اب یہ کہہ دیا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے حلال ہے اور اب اس میں کوئی نسخ نہیں ہو. پھر یہ فرما دیا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اہل کتاب کے لیے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کو دو قسموں میں تقسیم فرما دیا. ایک غیر مسلم وہ ہیں جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے بلکہ مختلف ان کے عقائد ہیں، کسی کتاب کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، کسی رسول کے متبع نہیں ہیں. تو ایک تو وہ ہیں جیسے بت پرست لوگ ہیں. لیکن جو حضرات کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، جیسے کہ عیسائی انجیل کو مانتے ہیں اور تورات کو بھی مانتے ہیں اور یہودی تورات کو مانتے ہیں، تو ان کو اہل کتاب کہا. ان کے کھانے کو یعنی ان کے ذبیحے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حلال قرار دیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ، ان کے ہاں بھی ذبیحے کے وہی قوانین تھے جو اسلام میں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کے ہاں بھی ذبیحے کے لیے ضروری تھا کہ اتنی ہی رگیں کٹیں اور خون بہے جتنی ہمارے ہاں ضروری. لہذا اگر کوئی شخص چوٹ سے کسی کو مار دے، گلا گھونٹ کے مار دے، تو اس کے نزدیک وہ حلال نہیں تھا. تو ایک تو قانون کا یہ. دوسرا یہ کہ وہ عادتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے اور یہ ان کے ہاں ذبح کی شرائط میں داخل تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اگر وہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں اپنے مذہب کے مطابق اللہ کا نام لے کر تو تمہارے لیے حلال ہے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس حکم کی علت اور اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ذبیحہ ٹھیک طریقے سے اللہ کے نام پر کرتے ہیں اور وہی شرائط موجود رکھتے ہیں جو اسلام میں ہے. یہودی حضرات جو ہیں وہ تو اب تک بھی اسی روش پر قائم ہیں، یعنی یہ کہ وہ ان کے ہاں ضروری ہے کہ گلا کاٹا جائے، رگیں کٹیں، اور وہ اپنے دانش میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ لیتے ہیں. اب ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کو یہوہ کہتے ہیں تو وہ یہوہ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن مراد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی. اس لیے ان کے ذبیحے کو آج بھی حلال ہونے کا ان کے بارے میں فتویٰ ہے، الا یہ کہ کسی یہودی گروپ کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ ان شرائط کی پابندی نہیں کرتا تو پھر اس کا حکم ظاہر الگ ہوگا. وہ ایک شاذ صورتحال ہے، لیکن عام صورتحال میں ان کے ذبیحے کو حلال سمجھا جاتا ہے جس کو وہ کوشر کہتے ہیں. لیکن عیسائیوں میں وہ طریقہ اب بدل گیا، یعنی ان کے مذہب کے حساب سے جو شروع میں شرائط تھیں اب وہ شرائط نرم پڑ گئی. اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چاروں رگیں کٹے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے. تو چونکہ یہاں پر جس کھانے کو اہل کتاب کا حلال کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے اور اب انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا. تو جیسے مثال کے طور پر اگر مسلمان جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دے، تو باوجود اس کے کہ وہ مسلمان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اسی طرح اگر اہل کتاب میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا. یہیں سے اس مغالطے کا جواب نکل سکتا ہے جو آج کل بعض حضرات کے دل میں پیدا ہو گیا ہے. وہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تو اہل کتاب جس طرح بھی ذبح کریں اس میں ان کے طریقہ ذبح پر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے بھی ذبح کرے وہ حلال ہو جائے گا.
اگر یہ عموم لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کتابی شخص یعنی کوئی یہودی ہے نصرانی اگر چوٹ مار کر ذبح کرے یا گلا گھونٹ کر ذبح کرے تو وہ بھی حلال ہو، اور اللہ کا نام نہ لے تو بھی حلال ہو۔ اب ذرا ایک تصور کیجئے، ایک مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور وہ اس کے باوجود اگر مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کا نام نہیں لیتا، گلا گھونٹ ہلاک کرتا ہے، وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ ظاہر ہے کہ حرام ہوگا قرآن کریم کی روح سے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہودی اور نصرانی اگر اس طرح ذبح کرے کہ اللہ کا نام نہ لے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کے معنی میں کہ غیر مسلم کا ذبیحہ بڑا افضل ہے کہ وہ بغیر اللہ کا نام لیے بھی حلال ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا ذبیحہ وہ اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل بدیہی طور پر غلط بات ہے۔ لہٰذا جن حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ اہل کتاب اگر اپنے کسی اور طریقے سے بھی ذبح کریں گے تو حلال ہو جائے گا، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اہل کتاب سے کیا مراد ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ کم از کم تورات یا انجیل پر یا دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، تب ان کو اہل کتاب کہا جائے گا۔ ایمان رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اسی تورات کو، اسی انجیل کو جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اس کو اپنی آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کل مغربی ملکوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو نام تو ان کے عیسائیوں جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عیسائی نہیں ہیں بلکہ دہری ہیں، یعنی خدائی کے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدائی کے منکر ہیں۔ تو آیا یہ حکم ان کے اوپر بھی صادق آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعتاً وہ خدا کو نہیں مانتے، جب خدا کو نہیں مانیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں گے؟ تو وہ ان کو بھی نہیں مانتے، تو وہ اہل کتاب میں شامل ہی نہیں۔ لہذا اگر انہوں نے کوئی ذبح کیا تو وہ ذبح معتبر نہیں ہوگا، وہ کیونکہ اہل کتاب کی ذبح ہے کہ مفہوم میں وہ داخل نہیں۔ اور اگر انہوں نے اہل کتاب میں سے کوئی شخص ہے جو کم از کم بنیادی طور پر تورات انجیل پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ بعض چیزوں میں ان سے اختلاف بھی کرتا ہو اور اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، تو بے شک اس کو اہل کتاب میں شامل کر کے اس کے ذبیحے کو حلال کہا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ذبح کی تمام شرائط پوری کرے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، پھر آگے فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب اس سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھئی تم ان کا کھانا کھا سکتے ہو، تو وہ تو نہیں پوچھ رہے ہم سے کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ کیوں کہا کہ طعامکم حل لہم؟ تو در حقیقت اس میں کئی فوائد ہیں جس کی وجہ سے یہ جملہ بڑھایا گیا۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، لہذا تم اگر ان کو کھانا کھلانا چاہو یا ان کو ہدیہ دینا چاہو تو اس میں تمہیں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی چیز اہل کتاب کے لیے حرام ہو، مثلا منخنقہ مقوضہ، گلا گھٹا ہوا جانور یا چوٹ سے مارا ہوا جانور، وہ اگر حرام ہو تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو پیش کرے، اس کو اگر چاہے وہ اپنے مذہب میں جائز سمجھتے ہو، وہ اپنے مذہب میں جائز سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ہدیے میں، دعوت میں وہ کھانا پیش کرے جو ہمارے مذہب کے لحاظ سے جائز نہیں ہے۔
چاہے اس کے مذہب میں جائز. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسا گوشت پیش کریں جو ہمارے نزدیک نہ جائز. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ چونکہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، لہذا اگر تم ان کو اپنے طرف سے اپنا ذبیحہ ان کو کھلاؤ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں. تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی آگے آنے والا ہے کہ اہل کتاب کی خواتین تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے. کیا مانا؟ تم ان سے نکاح کر سکتے. تو لیکن یہاں پر یہ تو یہ کہہ دیا کہ یہ حلت دو طرفہ ہے، یعنی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال. آگے جو عورتوں کا معاملہ آ رہا ہے وہاں یہ قصہ نہیں ہے، وہاں دو طرفہ نہیں ہے. ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں لیکن تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں. تو تقابل کر کے ادھر بتا دیا کہ ذبیحے کے اندر تو یہ بات ہے کہ تمہارا دو طرفہ حلت ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں یہ دو طرفہ کارروائی نہیں ہے. تو اس طرح اس لیے اس کا یہ فائدہ فرمایا. والمحصنات من الذين المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، جو پاک دامن عورتیں ہیں مسلمان ہوں یا پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے ہوں، وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. تو یہاں فرما دیا کہ اہل کتاب کی خواتین سے تمہارا نکاح جائز ہے، اور یہ حکم قرآن کریم دروازے ہو گیا. لیکن جتنی بھی حلال چیزیں ہیں یا مباح چیزیں ہیں وہ اسی وقت تک مباح رہتی ہیں جب تک کہ ان سے کوئی خرابی لازم نہ آئے. اور اگر خرابی لازم آنے لگے تو پھر اس صورت میں مباح تو اپنی جگہ مباح ہے، لیکن اس خرابی کی وجہ سے اس سے روک دیا جاتا ہے. تو اگرچہ یہاں اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کو حلال قرار دی، لیکن یہ کی اباحت ہے، مباح ہے. اور ابتدائی زمانوں میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شروع میں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اسلام ایک بڑھتی ہوئی اور چڑھتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا تھا، اور اگر اہل کتاب خواتین مسلمانوں کے گھر میں آتی تو وہ اسلام کے ماحول سے متاثر ہوتی. تو اس میں کوئی مفسدہ کسی قسم کا نہیں تھا، بلکہ اسلامی ماحول میں آ کر بسا اوقات وہ اسلام قبول کر لیا کرتی تھی. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور فتوحات ایران اور روم تک پہنچی تو وہاں پر جب مسلمان جاتے تھے تو وہاں اکثریت تک ہوتی تھی رومیوں کی یا ایرانیوں کی، اگرچہ ان میں سے بعض مسلمان بھی ہو جاتے تھے، لیکن بڑی بھاری تعداد میں ایرانی اور رومی خواتین ہوتی تھی. اور حضرت فاروق اعظم نے محسوس کیا کہ چونکہ یہ مرکز سے دور ہیں، پوری تربیت ان کو ملی نہیں ہے جو نئے مسلم وہاں پر ہو رہے ہیں، تو وہ اگر خواتین سے اس طرح کا رشتہ قائم کریں گے تو اکثریت کے رجحانات مسلمانوں کے اندر آنے کا اندیشہ ہے. لہذا انہوں نے وقتی طور پر یہ پابندی لگا دی کہ بھئی کسی غیر مسلم خاتون سے نکاح کرنے کی ہمیں میری طرف سے اجازت نہیں. لیکن یہ سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ ایک عارضی اور مفسدے کی وجہ کو روکنے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے پابندی لگائی تھی، ورنہ اصلاً حلال ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسی چیز کا حلال ہونا اور بات ہے، اور اس حلال تک پہنچنے کا طریقہ اختیار کرنا، اس کا جائز ہونا، یہ اور بات ہے. جیسے آپ اگر کسی پرندے کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور دو چار اس کے اوپر تھپڑ لگا کے اور پھر اس کو ذبح کریں جس سے اس کا رگیں کٹ جائیں،
تو وہ جانور تو حلال ہوگا بے شک، لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ناجائز ہوگا. تو طریقے کے ناجائز ہونے کے باوجود وہ چیز حلال رہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کتابی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو اگر مفاسد موجود ہیں جیسے کہ آج کل بہت ہیں، تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، جبکہ اس کو اندیشہ ہو کہ میں اہل کتاب سے نکاح کرنے کے بعد اپنی اولاد کو نہیں بچا سکوں گا، اپنی اولاد کو خراب کرنا پڑے گا. یہ جانتے بوجھتے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اگرچہ اس گناہ کے ذریعے جو عورت نکاح میں آئے گی وہ حلال ہو جائے گی، لیکن یہ عمل کرنا بذات خود کہ اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈالنا، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کا یہی مقصد تھا. آگے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ یہاں پر بھی نکاح کا ذکر آیا ہے تو فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، کہ نکاح اس وقت حلال ہوتا ہے جب تم نے عورتوں کو ان کے حقوق یعنی مہر ادا کر دیا، اور ان کو نکاح میں لانے کا مقصد اپنے آپ کو عفت کی قید میں لانا. مقصود یہ ہو کہ میں عفت کی زندگی گزاروں اور غیر مسافحین، اور مقصد یہ نہ ہو کہ صرف ایک ہوس نکالنا مقصود ہے، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا مقصود. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح پھر توجہ دلائی انسان کو. یہ قوانین تو ہم نے بیان کر دیے، لیکن قوانین پر عمل درآمد بغیر ایمان کے طاقت کے کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، جو ایمان سے انکار کر دے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے. وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں کا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو. اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لیا.
اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے. جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے معاہدات کی پابندی کا پر زور دیا ہے اور اسی کے حکم سے اس صورت کا آغاز ہوا. اب جو مختلف معاہدے لوگوں سے کیے گئے ہیں وہ الگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معاہدہ ہے بحیثیت مومن کے کہ ہم آپ ہی کی اطاعت کریں گے، آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کریں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام کی اطاعت شامل ہے. ان احکام کا ذکر چل رہا ہے جس میں پہلے جانوروں کا کون سا حصہ حلال ہے، کون سا جانور حلال ہے، کس طریقے سے ذبح کیا جائے تو حلال ہوگا، یہ ساری تفصیلات پچھلی آیات میں آئی ہیں. وہ تو یہ جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو بھی شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ شرعیہ، جس کے لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا. تو جانوروں کو ذبح کر کے پاک کیا جاتا ہے، یعنی پاک کرنے کا معنی یہ کہ اب ان کا گوشت نہ صرف یہ کہ پاک ہو جاتا ہے بلکہ حلال ہوتا ہے. تو یہ ایک باطنی قسم کی طہارت کا ذکر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ظاہری طہارت کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کی تفصیل یہاں پر اس آیات میں بیان فرمائی. چنانچہ اس میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں. شروع یہاں سے ہوا ہے کہ ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے اٹھو. اب یہاں پر نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا ارادہ کیا لیکن ایسی حالت ہے کہ آدمی کو وضو نہیں ہے، تو اس وقت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اگر وضو پہلے سے موجود ہے تو بے شک بغیر نئے وضو کے بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ دوسرا وضو کر لیا جائے. تو اس لیے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو کعبین تک یعنی ٹخنوں تک. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عمل یعنی وضو کا عمل جس کے 4 فرائض قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور یہی 4 چیزیں فرض ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا. ان پر کچھ اور چیزیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، وہ سنت ہیں، جیسے شروع میں ہاتھ دھونا اور بسم اللہ پڑھنا اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، انگلیوں کا خلال کرنا وغیرہ. یہ مستحب ہیں لیکن فرض نہیں ہے. قرآن کریم نے یہاں پر صرف فرائض پر اکتفا فرمایا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ کام کر لیا کرو. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو حکم ہے کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور پاؤں کو دھو، یہ حکم اس صورت میں تو واجب ہے عمل کرنا اس کے اوپر جب آدمی پہلے سے بے وضو ہو. لیکن اگر پہلے سے وضو ہے اور پیچھے کوئی عبادت اس سے کر چکا ہے، اب وضو باقی ہے، تو اس صورت میں بھی بہتر ہے کہ دوسرا وضو نیا تازہ کر لے، اگرچہ بغیر نئے وضو کے بھی نماز ہو جائے. پھر آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو. لفظی معنی یہ ہے فَطَّهَّرُوا. یہاں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ خوب اچھی طرح پاکی اختیار کرو، لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ نساء میں یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وہاں خوب اچھی طرح پاکی اختیار کرنے کا خاص طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ غسل کرنا.
تو جنابت کی حالت میں اگر ہو تو آدمی جب تک غسل نہ کرے اس وقت تک اس کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی. البتہ یہ ہوتا تھا خاص طور سے حجاز وغیرہ کے علاقوں میں کہ جب سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس میں بہت سی جگہیں ایسی آتی تھیں جہاں پر پانی نہیں ملتا تھا. حجاز میں پانی بہت کمیاب تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ صورت بھی بیان کرنا مناسب سمجھی کہ ان کنتم مرضى او علی سفر، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے، فتیمموا، تو تیمم کر لیا کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے. اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کے ذریعے اپنے چہروں کو بھی مسح کرو اور اپنے ہاتھوں پر بھی. بیان ہی یہی الفاظ سورہ نساء میں گزر چکے ہیں اور وہاں تیمم کا طریقہ بھی گزرا ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو احکام تمہیں دیے ہیں اس میں تمہاری ضروریات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، یعنی یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی غیر معمولی پریشانی لاحق ہو. احکام جتنے بھی دیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان پر ایک آدمی معمولی توجہ سے ان پر عمل کرنا چاہے تو اس کو کوئی حقیقی دشواری پیش نہیں آتی. جیسے کہ ابھی دیکھا کہ وضو کے لیے اگر پانی موجود نہیں ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی کچھ بھی ہو اور کہیں نہ کہیں سے وضو کر کے لاؤ یا نماز قضا کرو، نماز نہیں پڑھ سکتے، بعد میں چھٹی نمازیں پڑھنا، یہ سب تنگی کا موجب ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مٹی کو ہم نے طہارت کا ذریعہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتے، لیکن وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف کریں. اب یہاں وضو کے ذریعے پاک ہونے کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ وضو کے ذریعے آدمی کے ہاتھ دھلتے ہیں، پاؤں دھلتے ہیں، چہرہ دھلتا ہے، تو اس پر اگر کوئی میل کچیل ہے تو وہ دور ہوتا ہے، تو اس کا پاک ہونا تو اور صاف ہونا واضح ہے. لیکن تیمم کے ذریعے، مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنا یہ تو بظاہر کے خلاف مت ہے، کیونکہ مٹی جب آدمی اپنے چہرے پر ملے گا تو مٹی کے کچھ اثرات اس کے چہرے پر بھی آئیں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ پاکی حاصل ہو اور زیادہ تلوث کا اندیشہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں اس لیے سکھایا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے. اس سے معلوم ہوا کہ پاکی صرف نظافت کا نام نہیں ہے، صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی صاف ستھرا ہو، میل کچیل نہ ہو، لیکن اصل طہارت اور اصل پاکی یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہو، انسان کی طبیعت پاک ہو، انسان کا مزاج پاک ہو، اس کے اخلاق پاک ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مٹی کو یہ کہہ دیا کہ تم اس سے اپنی طہارت حاصل کرو یا اس سے تم وضو کرو، تو مٹی کے ذریعے تیمم کر کے تمہیں وہی فائدہ حاصل ہوگا جو وضو سے حاصل ہوتا ہے. یہ بظاہر خلاف عقل بات تھی، لیکن بندے نے اس کو مان لیا، مان کر اس پر عمل کیا، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میری عقل کوئی چیز نہیں ہے، میرا اپنا گمان کوئی چیز نہیں ہے. مجھے ایک چیز جو بظاہر تلوث کا ذریعہ نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے تمہیں طہارت حاصل ہوگی تو میں کروں گا. تو یہ طبیعت میں یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حکم دے، چاہے وہ عقل کے خلاف لگ رہا ہو، اس کو ہمیں مانے، یہ ہے اصل طہارت. تو
وضو کے اندر تو ظاہری طہارت بھی ہے اور باطنی طہارت بھی ہے، اور تیمم کے اندر چاہے ظاہری نظافت نظر نہ آتی ہو لیکن باطنی طہارت یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کا جذبہ اس نے پیدا کیا، عقل کے خلاف پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اسی لیے دیا تاکہ بندہ بندہ بنے، وہ ہر معاملے میں اپنے عقل کی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ اور یہ سب سے بڑی طہارت ہے، یہ سب سے بڑا تزکیہ ہے، یہ سب سے بڑی صفائی ہے جو انسان کے قلب کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اعلی بالمسح من اسفل الخف اعلی من اولا بالمسح من اعلاه او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ اگر دین کا دار و مدار محض عقل پہ ہوتا کہ عقل سے فیصلے کیے جائیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو چمڑے کے موزے پہنتے ہیں تو اس میں مسح اوپر کیا جائے، اوپر کے حصے کو۔ اگر عقل کی بات ہوتی تو نیچے کا حصہ زیادہ قابل تھا کہ اس پر صاف کیا جائے، کیونکہ نچلے حصے پر گندگیاں زیادہ لگتی ہیں، مٹی زیادہ لگتی ہے، لیکن شریعت نے نیچے کے حصے کو مسح کرنے کو تو کوئی ضروری نہیں قرار دیا، اوپر کے حصے کو قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہے، اس میں اپنے انسان کی عقل کو کوئی دخل نہیں۔ تو یہی بات ہے کہ لاکن یرید لیطہرکم ویتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تمام کر دے، نعمت کو تمام کر دے، یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال برداشت سے باہر ہو یا مضر ہو تو تمہارے لیے تیمم کی اجازت دے دی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں ایک آسانی کا راستہ مل گیا۔ دوسرے، اس آسانی کے راستے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی خصائص پیدا فرما دیے جو اصل وضو کے اندر تھے، ظاہری طہارت کے بھی اور باطنی طہارت کے بھی، جن کا پہلے ذکر ہوا۔ تو نعمت اس طرح تام فرمائی کہ وہ نعمت ظاہری بھی آسانی کی نعمت، اور اس عمل کے ذریعے جو باطنی طہارت، باطنی پاکیزگی حاصل ہونی تھی وہ بھی ہم نے اس کے اندر رکھ دی۔ تو لیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب وضو کر لیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کے ذریعے ظاہری باطنی صفائی بھی حاصل ہوئی، تو شکر کرو، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے یہ وضو کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس کو ہماری ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ بنایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، یعنی وہی بات اطاعت والی کہ اپنے دل میں ہمیشہ یہ نور اپنے دلوں میں رکھو کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ ایک عہد ہے جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرایا تھا، اور اس وقت تم نے یہ کہا تھا کہ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سن بھی لیے اور مان بھی لیے، ان کی اطاعت بھی کی۔ یہ کب ہوا تھا؟ ایک عہد تو وہ ہے جو ہر آدمی سے ازل میں لیا گیا، جس کا ذکر الست بربکم قالوا بلی میں آیا ہے، لیکن ایک عہد وہ ہے جو ہر مسلمان کلمہ توحید پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے،
کیونکہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پر بھی ایمان لایا، آپ کے پیغمبروں پر بھی لایا، آپ کی کتابوں پر بھی لایا، تو وہ خود بخود ایک عہد باندھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں آپ کے حکم کا پابند رہوں گا. اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد باقاعدہ زبانی طور پر بھی لیا، کئی صحابہ سے بیعت کے وقت میں لیا. تو ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے خود یہ کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم جان لیے اور مان لیے، تو اس واسطے اب یہ تمہارا عہد ہے، اور اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ احکام ہر حکم کے ساتھ تقریباً اللہ تعالیٰ تقویٰ کا ذکر اس لیے فرماتے ہیں کہ ان احکام پر صحیح عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے، سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے. لہذا اگر تمہارے دل میں کوئی گناہ کا جذبہ آتا ہے، گناہ کا خیال آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بات سوچتے ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے. لہذا اپنے قول و فعل کو بھی، اپنی سوچ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع بنانے کی کوشش کرو.